بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المحفوظين وعلى المهديين والغناة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ورحمة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلى الله عليه وسلم صاحبان ایمان برادران عزیز جس آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ انسان کی ان اخلاقی پہلوؤں کی طرف پروردگار دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں اگر ایک زندگی ایک الہی زندگی گزارنا ہو دنیا میں اپنے اخلاقیات کو پہلے صحیح کرو ضروری ہے کیریکٹر بلڈنگ جسے کہا جاتا ہے کیریکٹر بلڈنگ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ پر جہاں پر آپ جائیں گے جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اگر نوکری کے لیے جائیں تو نوکری کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کسی گھر میں رشتہ قائم کرنے تو اس گھر کے والے اس رشتے کو پورا کرنے کے لیے کیریکٹر بلڈنگ ہے زیادہ تر لوگ جتنا آج کے دور میں مادیات کی طرف زیادہ دیکھا جاتا ہے اتنا ہی آج کے دور میں کیریکٹر بلڈنگ کی طرف بھی دیکھا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم اپنا کیریکٹر بلڈ کرو یہ بہت ضروری ہے جس سے خود اہل البیت اس چیز کو سنوارنے کے لیے ہدایت کیا آیت کیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے سب سے پہلے کس چیز کی حکم دے رہا ہے عدل عدالت جسٹس کا حکم دے رہا ہے کہ تم عدالت برقرار رکھو اپنے جائے والاحسان احسان رکھو احسان کے اندر کئی شاخیں ہیں سخاوت ہے اچھائی ہے بزرگوں کے آداب میں بہت ساری چیزیں ایک لفظ احسان کے اندر پروردگار نے جمع کر دیا لیکن عدالت کو جدا رکھے عدالت ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت پر پہنچنے کے لیے کافی محنت چاہیے احسان آپ چیز جیب سے پیسہ نکالا غریب کو دے دیا ماں کو سلام کیا ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا باپ کو اچھی نگاہ سے دیکھا یعنی محبت کی نگاہ سے ان کا احترام ہے نا دعا کرنے کا حکم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یعنی ماں باپ کے لیے بچے کو چاہیے دعا کر کہ پروردگار ان پر ایسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا یہ سب احسانات کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ محبت پڑوسوں کے ساتھ محبت یہ اخلاقی پہلو کا بالا ترین درجہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے بلند درجہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى یعنی قرابت داروں سے نزدیکی صلہ رحمی قرابت دار صلہ رحمی ہر رشتہ دار خونی رشتہ دار جو خون کے لحاظ سے نزدیک ترین مثلاً پھوپھی چاچا ماموں
खाला, ये सब खराबत नजदीक तरीन रिश्तेदार, इनके साथ सिले रहमी वाजिब है, दूसरों के साथ है वाजिब नहीं। दूर के चचा, दूर की चाची, दूर के मामू, रिश्ते के मामू, तो इनसे मोहब्बत है, इनसे एक रिश्ता है। लेकिन खराबतदार सिले रहम यानी जो महारिम, महारिम मतलब फूफी, अगर उसके थोड़े से बाल दिख जाए कोई हाथ नहीं, फूफी है, फूफी बहन, सगी बहन, यानी ये वो रिश्ता है जिसमें हिजाब नहीं, फुफेरी बहन से नहीं हो सकता, मामू की बेटी से नहीं हो सकता, चचा की बेटी से नहीं हो सकता, यानी इनके लिए हिजाब जरूरी है बात करने के लिए, और उतनी ही बात कर सकते हैं आप जितना इस्लाम ने इजाज़त की है। बेतुकी का बिठा कर घंटे घंटे बात करें, बहुत देर तक बिठा कर रखें, ये जायज़ नहीं है हमारे यहाँ। हत्ता चैटिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आजकल रेज होते हैं कि लड़के चैट कर रहे हैं, यानी व्हाट्सएप पर चैटिंग, या यूँ कहा जाए फेसबुक पर चैटिंग, या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू जो चैट होता है उसके बाद में सवाल करते हैं लोग, ये चैट नामहरम के साथ जायज़ नहीं। इल्ला ये कि आप एक मसाइल यानी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू किसी मसले पर बात करना है, उतना ही आपके लिए इस्लाम इजाज़त दे रहा है जितना ज़रूरत। यानी बैठ जाकर आप चैट कर रहे हैं, हाय हाउ आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू गोइंग, ये सब बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है मेरे जवान भाइयों। ये संजीदा मसला, ये तमाम महाराजों का हुक्म है, हर एक ने हुक्म दिया है, आप नामहरम से चैट नहीं कर सकते। हत्ता नामहरम की जहाँ तक बात है, मर्दों में भी नामहरम होते हैं लोग। इमाम ने कहा है कि किसी इमाम मासूम से हदीस है कि मर्दों में से भी नामहरम है, उनसे परहेज। जाकर एक शख्स ने सवाल किया, जब मैं रसूलुल्लाह ये मर्दों में नामहरम कौन? मर्दों में नामहरम वो हैं जो नमाज को सुबुक करते, मर्दों में नामहरम वो हैं जो अहकाम इस्लामी की रियायत नहीं करते, जो गंदगियों को फैलाते, ये भी नामहरम है। इनसे भी दूर रहो, क्योंकि इनसे भी तुम्हारे दीन पर इफेक्ट हो सकता है। परवरदिगार इसलिए हराम और हलाल को करार दिया ताकि तुम पाक रहो। परवरदिगार तुम्हारी पाकी चाह रहा है, इखलास के जरिए से, इखलास के जरिए से, अखलाक के जरिए से, नेकियों के जरिए से, बुराइयों को रोकने के जरिए से, हर किस्म का मेजर परवरदिगार ने कुरान में दिया। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल ihसान व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा, एक हुक्म दिया, अब मना कर रहा है परवरदिगार, व यन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, फहशाए वल मुनकर यही नामहरमों के साथ घूमना, नामहरमों के साथ बात करना। शैतान फौरन एक आदमी को मस्जिद से शराब खाने पर नहीं लेकर जाता, फौरन नहीं लेकर जाता। नमाजी को फौरन शैतान बुराई की तरफ नहीं लेकर जाता, स्टेप बाय स्टेप। ये शैतान का कानून नहीं है, और खुदा इसके हिडन एजेंडे को कुरान में जाहिर कर दिया है। खुदा कह रहा है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, यानी ये जो लफ्ज है खुतवात शैतान, शैतान के नक्श कदम की इत्तिबा ना करो। खुतवात शैतान यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले एक बताएगा, जहन में उसका डालेगा। मौलाना जहन में अगर मसलन किसी के साथ बैठकर चैट करना, बात करना, नज़दीक होना, इससे अच्छे अदब के दायरे में मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकता हूँ, इससे अच्छा अदब में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कैसा है? गुनाह नहीं, गुनाह नहीं, जहन से सोचना कि गुनाह है। अब मैं मर्डर कर रहा हूँ खुदा न खास्ता, जहन में गुनाह है? गुनाह नहीं। जहन में मैं ज़िना कर रहा हूँ, गुनाह है? गुनाह नहीं। लेकिन ये गुनाह नहीं है, ये मुकद्दमे गुनाह है। यानी गुनाह का फर्स्ट स्टेप है, ये पहले सोचेगा इंसान कि इस तरीके से, इस तरीके से ये लज़्ज़त मिली, ये लज़्ज़त मिली, चलो मैं थोड़ा आजमा लेता हूँ, चलो मैं जाकर किसी नामहरम से दोस्ती करता हूँ। ये पहले सोच, उसके बाद कहना चलो ये सेकंड स्टेप। उसके बाद अपने बदन के अंदर एक कुव्वत को पैदा करना, इस
یعنی اسٹیپ پر چلنے کے لیے تیسرا اسٹیپ ہے یہ دھیرے دھیرے سے. یعنی شیطان ایک ساتھ نمازی کو اٹھا کر شراب کھانے کے ٹیبل پر نہیں بٹھاتا. شیطان اسٹیپ پر اسٹیپ آتا ہے, قدم پر قدم آتا ہے. پہلے مائنڈ کنٹرول کرتا ہے شیطان. آج دنیا کس چیز پر چل رہی ہے؟ آج دنیا کا نظام کس چیز پر چل رہا ہے؟ کوئی مملکت کا کوئی آدمی پرائم منسٹر کو نہیں سنتا, پریزیڈنٹ کو نہیں سنتا, کوئی منسٹر کو نہیں سنتا. سنتا ہے تو اس مائنڈ کنٹرول والے آلے کو سنتا ہے جو اسے روزانہ برین واش کرتا رہتا ہے. ٹیلی ویژن سنتے ہیں, اسی کی سنتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حربہ بنایا گیا. دنیا نے کہا کہ ایک ہی چیز سے کنٹرول کیا جائے دنیا کو, وہ ہے فحشا کے ذریعے. توجہ کریں آپ لوگ, دنیا کوئی معمولی نہیں ہے. ایک ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے اتنے لاکھوں اور کروڑوں خرچ رہی ہے تو سوچو اس کے پیچھے کیا حربہ ہے. اور ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ایک لڑکی کو یا عورت کو لانے کا مقصد کیا ہے دنیا کا؟ تاکہ دنیا والوں کا مائنڈ کنٹرول کرے. فلمز کے ذریعے سے, سیریلز کے ذریعے سے, ایڈز کے ذریعے سے دھیرے دھیرے سے خطوات شیطان کی طرف لائیں کہ وہ فلم دیکھے گا. انسان کا ایک نیچر ہوتا ہے. نیچر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے آ جائے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھتا ہے. اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھتا ہے. اے کاش اس کا ہیرو میں ہوتا, اے کاش اس کا انجینئر میں ہوتا, اے کاش میں اس کمپنی کا چیئرمین ہوتا, اے کاش میں اتنا بڑا مجتہد ہوتا. یعنی انسان کا نیچر ہے یہ. تو یہ بہترین طریقہ ہے مائنڈ کنٹرول کا لوگوں کا, لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. انجانے میں جس طریقے سے بعض انسانوں کو سوتے ہوئے چلنے کی عادت ہوتی ہے, اس طریقے سے ہم جاگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں. احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم دشمن کے شکار میں آگے. وہی طریقہ جو ماویہ نے حسن کے مقابل میں اڈاپٹ کیا, وہی طریقہ. یعنی مائنڈ کنٹرول کیا سب سے پہلے ماویہ نے. کس کا مائنڈ کنٹرول کیا؟ جنرلز, امام حسن کے جنرلز. کیسے مائنڈ کنٹرول کیا؟ ایک طرف ٹیررسٹ اٹیک, دوسری طرف لوگوں کو بھیجنا, وہاں کے جنرل سے نیگوشیٹ کرنا, تیسری طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی طرف کھینچ کر لا گیا. انہیں معلوم تک نہیں کہ ہم ماویہ کے بیس میں آ گئے. پیسوں کے ذریعے سے ایک سکے کی ایک تھیلی عبید اللہ ابن عباس کے اس خیمے میں لگا دیا. عبید اللہ ابن عباس آئے, نکالنے پر نعت میں دیکھا, نعت میں فلاں 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 جگہ پر سکے رکھے ہوئے. یہ گئے ڈھونڈتے ہوئے, سکوں کو لیتے ہوئے پہنچ گئے 1,00,000 درہم میں, دینار میں. یہ ماویہ کہتا تھا. پہلے ذہن کے حد تک کا یہ گناہ, اس کے بعد پریکٹیکل سٹیپ بائی سٹیپ عبید اللہ ابن عباس گئے. شیطان اتنا تیزی سے حاوی ہوا کہ یہ رشتہ جو تھا نزدیک ترین رشتہ یعنی چچیرے بھائی کا رشتہ ختم ہو گیا. جب شیطان ایک نزدیک ترین رشتہ دار پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم پر حملہ کرنے کتنی دیر کا کام ہے. سفینہ نوح یعنی جو نوح کی کشتی لوگوں کو بچا کر لائی تھی, اس میں کتنے مومنین تھے؟ آ گئی, زمین آباد ہوئی. اس کے بعد کس کا نمبر ہے ظالموں میں؟ نمرود. ابراہیم کے مقابل میں جناب نوح سے جو مومنین سے نسل چلی تھی وہ کتنے نمبر پر تھا؟ نمرود. 4تھی جنریشن کا تھا. اتنا جلدی شیطان حاوی ہو رہا ہے. جو کریں امام فرماتے ہیں لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجأ الی الرکن الوثیق. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی ہم شیطان کی گرفت میں آتے رہیں گے. پنجہ شیطانی بڑا خطرناک پنجہ ہوتا ہے. ایک بار شیر کا پنجہ پڑ جائے برداشت ہے, لیکن شیطان کا پنجہ اگر پڑ جائے پھر انسان سنبھل نہیں سکتا. ہر توبہ کرنے والے کو دوبارہ پھر گمراہ کرتا ہے اور بدترین گمراہ کرتا ہے. پہلے انسان احساس کرے گا کہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے, پھر توبہ کر لے گا,
پھر چند دن کے بعد شیطان ایک ایسا پنجہ مارے گا، اگر اس وقت اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے تو پچھلے گناہ سے بڑھ کر گناہ کرتا ہے انسان، ویسے ہی بڑھتے رہتا ہے، یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ تمام چیزیں اور پروردگار کس سے روکتے ہیں؟ زبردستی کرنے سے روکتا ہے۔ زبردستی کیسے زبردستی؟ یعنی زبردستی حکومت کرنا، زبردستی کا لوگوں کے اوپر اپنی جھاڑنا، زبردستی، یہ سارے کے سارے اخلاقی پہلوات قرآن ہے یہ، اور اتفاق سے ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا، قرآن کو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ قرآن، میں نے کئی بار کہا ہے اس چیز کو، قرآن نہج البلاغہ صحیح پہ سجا دیا، اتفاقاً ہمارے درمیان اسٹرینجر ہیں، اجنبی ہیں، ہم لوگ قرآن کی طرف اتنا نہیں دیکھتے جتنا اسکولز اور کالجز کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے اتنا نہیں، کم از کم ایک دن میں چند آیتیں صحیح، تاکہ تم میری طرف آؤ، مجھ سے رابطہ رکھو، میرے نزدیک آؤ تم، تاکہ میں اتنا نزدیکی سے تمہیں کنٹرول کروں کہ شیطان کا حملہ تم پر کم اثر کرے۔ کن چیزوں سے؟ قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادہ، یہ تین کتابیں ہماری امپورٹنٹ، اور بہت ساری ہیں، لیکن جو اساسی کتابیں، اور دعاؤں میں مفاتیح الجنہ، ہر شیعہ کے گھر میں کتابیں پائی جاتی ہیں، ہر شیعہ کے گھر، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ قرآن ہوتا ہے نا ہر ایک کے گھر، نہج البلاغہ بھی رکھتا ہے، صحیفہ سجادہ بھی رکھتا ہے، یہ تینوں ہدایتوں کی کتابیں، اور چوتھی کتاب جو دعاؤں کی کتابیں، رابطہ ارتباطات بین خدا و بندے، خدا اور بندے کے درمیان جو ارتباط کا جو راستہ ہے وہ مفاتیح، وہ بھی رکھتا ہے۔ اتنا خزانہ کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، دنیا پر چھانے کے لیے، دنیا کے اوپر ہماری بات منوانے کے لیے یہ کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کیا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین کیا دنیا کے الگ گوشے سے ایک منسٹر کو لا کر حکومت فرماتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی حکومت اتفاقاً اللہ کی کتاب اور سنت نبوی ہے، اور تیسرا کچھ بھی نہیں، جو خود امیر نے، حضرت امیر نے خود فرمایا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اگر تم نے خلافت میرے حوالے کر ہی دیا ہے، وَنَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ مَا وَضَعَ لَنَا وَأَمَرَنَا بِالْعُرْجِ، جب خلافت آئی ہے دو چیزیں میرے سامنے، جو ہے میرے سامنے، ایک میں نے کتاب خدا کی طرف دیکھا ہے جو ہمیں واضح احکام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی ہمیں کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں امام فرمائے وَمَسْتَنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور نبی کی سنت جس کے بعد ہمیں نہ تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، نہ تم سے ہٹ کر کسی اور کے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں، ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی شیعہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ گھر کے حالات اگر پیچیدہ ہیں، گھر کے حالات اگر خراب ہیں، اخلاقی لحاظ سے، اس کا مطلب ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ اگر دوستوں کے مابین کے حالات خراب ہیں، اس کا مطلب ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ اگر ہمارے شہر کے حالات خراب ہیں، اس کا مطلب ہم قرآن اور نہج البلاغہ سے دور ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے دوری کا نتیجہ اختلافات، یہ تمام چیزوں سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کی حکومت، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کی حکومت یورپ میں بھی ہو اور شیعوں پر بھی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک پر اگر شیطان کی حکومت ہے تو دوسرے پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ شیعت اتفاقاً اسی لیے کامیاب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان کی حکومت میں رہنے والے سب فعال ہیں، سب اچھی حکومت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کی حکومت کرنے والے جتنے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں چوطرف، یہ نہ سمجھے دشمنوں کے اندر، یہ نہ سمجھے سب اتحاد کے ساتھ ہیں،
دعائے سبا میں خود امام فرماتے کہ یہ مت سمجھو کہ دور سے دشمن کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ دشمن آپس میں ملا ہوا ہے، دشمن آپس میں اتحاد کے ساتھ ہے، دشمن کا اتحاد قوی ہے، نہیں ہے، بلکہ ان میں اختلاف ہے۔ امام خمینی ایک مثال دیتے ہیں یہاں پر، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ لومڑی جو پہاڑیوں پر رہتی ہے، جو چالاک ہوتی ہے، اولف کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اولف کسی کا دوست نہیں ہوتا، لومڑی کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، صفت یہ ہے سردیوں کے موسم میں برفیلی جگہوں پر برف جہاں پر گرتی ہے زیادہ، وہ اس مقام پر یہ لومڑیوں کو کوئی شکار نہیں ملتا، شکار نہیں ملتا۔ یہ لوگ شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں، جتنے چھوٹے موٹے شکار ہوتے ہیں زمین کے اندر برف کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں شکار سے۔ جب یہ لوگ رات میں سونے کی نوبت آتی ہے تو گول ہو کر سوتے ہیں، سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، گول منظم سویا کرتے ہیں لوگ۔ کبھی غور کریں آپ لوگ اس بات کو، کبھی تحقیق کریں آپ لوگ، جوان زیادہ یہاں پر، انٹرنیٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا، ان کے بارے میں کبھی تحقیق کریں، یعنی کیسے ایک سنسیئر بن کر سوتے ہیں، گول ایک دوسرے کے چہرے، جیسا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے سوتے ہیں۔ دور سے اگر کوئی شخص دیکھے ان لوگوں کو تو یہ کہے کہ دیکھو ان جانوروں میں کتنا نظم ہے، کتنا قانون ہے، کتنے انضباط کے ساتھ، کتنے قانونی طریقے سے اچھا ایک یونیفارم شکل میں لوگ سو رہے ہیں۔ توجہ کریں آپ لوگ۔ لیکن امام کو میں نہیں فرما رہے ہیں، ان کی تحقیق کے ذریعے سے جو یہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ جو ایک دوسرے کے سامنے منہ کر سو رہے ہیں، یہ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے لوگ کہ دھوپ کے عالم میں اگر کوئی بھی ضرورت ہو جائے تیسرا چھپٹ جائے گا ان پر، یعنی ایک دشمن دوسرے دشمن کھا جائے گا۔ اتفاق سے دشمنوں میں شیطان کی حکومت میں جانے والوں کے لیے ظاہری نظم و انضباط دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ان کے اندر اتحاد ہے، اتحاد نہیں ہے۔ جتنے راؤنڈ ٹیبل میں بیٹھتے یہ لوگ آپس میں انتظار کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے۔ برٹش انتظار کرتے جرمنی کو کھا دے، جرمنی انتظار کرتے امریکہ کو کھا دے، امریکہ انتظار کرتے سارے یورپ کو نکل دے۔ ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اتحاد صرف ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، وہ ہے ولایت اللہ کے اندر، کیونکہ قرآن میں یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس لیے اگر اتحاد اگر چاہیے تمہیں اللہ کے پاس ہی ہے، دشمن کے پاس نہیں ہے۔ کربلا میں حسین کے پاس اتحاد تھا، حسین کے دشمنوں میں اتحاد نہیں تھا۔ حسین کی طرف جتنے لوگ تھے وہ صرف اس بات پہ اتحاد تھے کہ اہل بیت رسول اللہ نقصان میں نہ جائیں، ان کے اوپر کوئی تیر نہ چلائے، لیکن دشمن کے پاس یہ اتحاد نہیں تھا۔ سب آپس میں خواہش کے لیے آئے تھے، کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے خیمہ لوٹیں گے، کوئی چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم سب کو لوٹ کر لے جائیں گے، کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم اشیاء تبرکات کو سب سے پہلے ہم لوٹیں گے۔ یہ لوٹنے کے چکر میں تھے لوگ، یعنی صرف ان کا نظریہ نہیں، جتنا باطل کا قیامت تک سب کا یہی نظریہ ہے، ہم دنیا کو کیسے لوٹیں۔ توجہ کریں، تو یہ دنیا لوٹنے کے اوپر جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ تمہارے ایمان ہے یا عقیدہ ہے۔ لوٹنے کا مسئلہ جب آ گیا، چاہے وہ مومن ہو اسے بھی لوٹو، چاہے وہ منافق ہو اسے بھی لوٹو، چاہے کافر ہو اسے بھی لوٹو، صرف لوٹنا ہدف ہوتا ہے ان کا۔ دیکھیں دنیا دیکھیں آپ لوگ، محدود نظریے کے اندر مت رہے آپ لوگ، دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، دنیا بہت وسیع ہے، دشمن کن کن حربوں کو لے کر ٹھہرا ہوا ہے ختم کرنے کے لیے، ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا۔ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے لوٹو، یعنی لوٹنا ہے لوگوں کو، تمہارے سامانوں کو نہیں لوٹنا ہے۔ اتفاقاً یہ دور دوسرا دور ہے، سامان دینے کا دور ہے، تم کو سامان دے کر تمہیں لوٹنے کا دور ہے۔ تم اگر مرداباد اسرائیل یوم قدس کے دن آ کر لگاتے رہو گے، اسرائیل کہے گا کہ انہیں سڑکوں پر چیرنے دو، لیکن ان کے گھروں میں اپنا پروڈکٹ بھیج کے رہوں گا۔ اسرائیل ہے، دیکھیں خدا ہے کہ نام ہے، شیطان ہے، تم لعنت اللہ علی شیطان، شیطان پر اللہ کی لعنت، شیطان پر اللہ کی لعنت، شیطان پر اللہ کی لعنت کہتے رہو، شیطان کہے گا کہ میں ان کے ذہنوں پر حکومت کروں گا۔ مسلمان لاکھ کنکریاں مارے مینا کے میدان میں جا کر شیطانوں کو، شیطان کہے گا تم وہاں کنکری مارتے ہو، میں اتنا بڑا ٹاور بناؤں گا کہ یہ سایہ تمہارے خدا کے گھر پر آ جائے گا۔
देखिए साउथ काबे की तरफ कितना बड़ा टावर, दूसरी तरफ जो 3 शैतानों को पत्थर मारा जाता था वो सब एक कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। टावर जो टावर की शक्ल थी वो शैतान की अलामत थी। वो आप जितने देखे व्हाइट हाउस के सामने जो टावर है वो टावर किस शक्ल का है? खाने काबा के सामने जो टावर आया, बिल्डिंग जो 68 फ्लोर की जो बिल्डिंग आई हुई है, जिसके ऊपर का हिस्सा देखे किस शक्ल का है ये। और पहले जिन खाने काबा के बाद मीना में जो शैतानों को कंकर मारे जाते थे वो किस शक्ल का है? शैतान ने कहा अच्छा हमारी अलामतों पर तुम पत्थर मारोगे, हम इस अलामत को तुम्हारे खुदा के घर के पास लाएंगे और ऐसे बनाएंगे कि आधे दिन सारे का सारा साया तुम्हारे घर पर होगा। दुनिया में ऐलान कर दिया खुदा का घर इनका है लेकिन उसके ऊपर साया हमारा है। जो करें आप लोग, शैतान किस किस जरिए से आते हैं? तुम शैतान करते हो, हम तुम्हारे घर में भेजेंगे शैतान। तुम अगर शैतान से बचना चाहते हो, जितना बचने की कोशिश करोगे, लानतें भेजोगे, कुछ भी भेजोगे, हम तुम्हारे मोबाइलों में शैतान को रखेंगे। लेकिन दुश्मन एक्टिव है बहुत। मैं कल की जो रैपिडा की जो मजलिस होंगी 28 सफर की, उसमें ये तमाम हरफे में बयान करूंगा जो पैगंबर के आड़ में ऐसे ही कि कितना सख्त दौर था अल्लाह के नबी के लिए उस जमाने में। समझो करें, आज शियत की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना शैतान हुजूम कर रहा है, शियत को भी चाहिए हुजूम करे, आपस में न लड़े। क्योंकि जब शियत आपस में लड़ेगी फिर वही हाल सिफीन का हाल हो जाएगा। यानी आपस में लोग अली के लश्कर वाले लड़ पड़े, हारती हुई जंग मुआविया जीत गया। यानी आपस की दुश्मनी दुश्मन की कामयाबी, ये है ही। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा मामूली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है हमारा शियों का, एक सिंगल मरजइयत के ऊपर सारी दुनिया में शियत का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, एक सिंगल मरजइयत का। वरना हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, ईरान की हुकूमत के लिए ईरान में प्रेसिडेंट की जरूरत है, अमेरिका की हुकूमत के लिए अमेरिका में प्रेसिडेंट की जरूरत है, सऊदी की हुकूमत के लिए सऊदी के हाकिम की जरूरत है। हर मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस मुल्क का सदर होना जरूरी है, लेकिन शियत की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शिया का प्रेसिडेंट नहीं, शिया का मर्ज़ तकलीद होना जरूरत है। ये सारी दुनिया की शियत का प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये सारी दुनिया की शियत का हाकिम बन जाएगा। तवज्जो करें, जो इस विलायतुल्लाह में अपने आप को दे देगा फिर विलायत शैतान उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। विलायत शैतान कहां पर हावी होता है? जिस वक्त तुम अकेले हो जाओ शैतान हमला कर देगा, है ना। जानवर हमला कर देता है, जब देखता है कि गाय अकेली है जंगल में, शेर हमला कर देता है, दरिंदा हमला कर देता है। जब देखता है हिरन या बकरी अकेली है, हमला कर देता है। यही अगर पूरे गले के साथ चले नहीं हमला करता। शैतान में उतनी हिम्मत नहीं है, दरिंदे में उतनी हिम्मत नहीं है। मूसा पहले बकरियों को चराते थे, बकरियों को चराते थे मूसा। एक बकरी का बच्चा उनके गले से निकल गया, निकलकर दूर हो गया। मूसा उन बकरियों को एक जगह सेफ जगह रखकर ढूंढने के लिए निकले जंगल में। कहाँ गया बकरी का बच्चा, कहाँ गया? जाकर देखा कि एक कोने में बच्चा मिल गया। मूसा अपने सीने से लगाते हैं, भौसा देते हैं, रोते हैं बकरी के बच्चे के लिए, कहते हैं तू कहाँ चला गया था? अगर तुझे कोई दरिंदा पकड़कर चीर देता, अगर कोई दरिंदा पकड़कर तुझे खा जाता, तुझे कौन पता था? यानी दूसरे अल्फाज में इसका माना देखें आप, यानी अगर कोई विलायतुल्लाह से निकल गया उसे दरिंदा पकड़ कर रहेगा, तन्हा नहीं रह सकते। यहाँ पर इंफरादी फिरका नहीं कायम कर सकते हम। अगर रहना है तो विलायतुल्लाह के अंदर रहना है, अगर रहेंगे तो दरिंदे से हिफाजत में तो रहेंगे, भले खुदा के निगाह में तो रहेंगे। क्योंकि दो ही रास्ते में, इस चीज तो कई बार बता चुका हूँ, दो रास्तों से हटकर हमारे पास तीसरा रास्ता नहीं है। या विलायतुल्लाह या विलायत शैतान है, या हिजबुल्लाह या हिजब शैतान है, या वली खुदा की हुकूमत है या वली शैतान की हुकूमत है, या अल्लाह या शैतान, या मूसा या फिरौन, या नमरूद या इब्राहिम, या पैगंबर या अबू सुफियान, या हसन या मुआविया, या हुसैन या यजीद। तीसरा नहीं है हमारे पास। अगर विलायतुल्लाह से हम कदम हटा दिए तो हमारा अगला कदम विलायत शैतान के अंदर है। जो करें, तीसरा हमारे पास नहीं है। ये ना समझे कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, न्यूट्रल नहीं है हमारे पास।
امام علی نے جنگ جمل میں زبیر بن عوام سے کہا تھا اس بات کو. زبیر بن عوام سے کہا تھا, جب زبیر بن عوام نے کہا تھا نہ میں آپ کی طرف نہ عائشہ کی طرف, کسی طرف نہیں, میں بیچ میں نیوٹرل ہوں گا. امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یا تم میری طرف یا میرا دشمن, تیسرا نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی چاہ رہا میں ساکت بیٹھ جاؤں, ساکت نہیں رہ سکتا. توجہ کریں آپ لوگ, ایک سلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ بات اچھی تھا, ایک سلوات امام علی کا دور بھی یہی ثابت کر رہا تھا. حتیٰ امام حسن کا دور, امام حسن بہت تاکید کر رہے تھے, دیکھو غلطی کر رہے تم, اگر میری حکومت سے تم نکل گئے پھر تم پر ظالم آ جائے. کوفے والے حسن کو تنہا چھوڑے, ابھی حسن یہاں سے گئے, یہاں سے معاویہ, نیچرل نہیں. حسین کو جو لوگوں نے چھوڑا اتنے ذلیل ہوئے کہ وہ حجاج کی حکومت میں. حجاج ایک ذلیل ترین آدمی تھا. جس نے علی کو چھوڑا وہ بدترین جگہ پہ گیا. نہیں ہے, اللہ نے حافظہ رکھ دیا دونوں راستوں کو تمہارے سامنے. ایک راستہ رکھا, ایک مذلت رکھا. راستہ یعنی ہائی وے جسے کہتے ہیں, ایک راستہ ہوتا ہے جو مقصد تک پہنچاتا ہے. امام علی فرماتے ہیں انا علی جادۃ الحق انہم لعلی مظلۃ الباطل انا علی جادۃ الحق. دیکھو میں ایک حق کا راستہ ہوں, اور دشمن کو باطل کو یہ نہیں کہا کہ یہ باطل کا راستہ ہے, یہ کہا کہ یہ باطل کا مظلہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ہائی وے پہ جائیں گے, ڈرائیو کریں گے, آپ لوگ یہاں سے جائیں گے کسی اور جگہ, بنگلور وغیرہ یا بنگلور, تو راستے میں جو آپ جس راستے سے جائیں گے, اگر رات میں بھی جائیں گے تو سیف پہنچیں, کیونکہ راستے میں جاتا کسے کہتے ہیں, ہائی وے کو کہتے ہیں. ہائی وے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہر چیز ہوتی ہے وہاں پر. کہاں پر رکنا ہے رکنے کا سگنل ہے, کہاں پر دھیرے کرنا ہے دھیرے کا سگنل ہے, کہاں پر تیز چلنا ہے تیز چلنے کی علامتیں, سڑک پر علامتیں, سائڈ میں علامتیں, اوپر علامتیں, ہر جگہ علامتیں دی جاتی ہیں تاکہ تم سیفٹی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ. امام فرماتے میں وہ راستہ ہوں جو تمہیں جنت تک سیفٹی کے ساتھ پہنچاؤ, بغیر کوئی نقصان کے, بغیر کوئی مشکلات کے, یعنی تم آرام سے جرنی کر سکو اگر میرے راستے پر رہو. اگر میرے راستے پر رہو, اگر میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے پھر باطل کا راستہ نہیں مظلہ ہے. اگر ڈرائیور ڈرائیو کرنے والا سڑک سے ہٹ کر باغوں میں بیابان میں آ جائے, اب وہ کتنی دور جا سکتا ہے؟ اس سے تو شک ہوگا نا, آئندہ چل کر مجھے گڈھا ملے گا, کہیں پر تالاب ملے گا, کہیں پر دلدل ملے گا, کہیں پر کچھ ملے گا, کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اسے غرق ہونا ہے. باطل تمہیں مقصد تک نہیں پہنچاتا, باطل تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. شیطان کا شعار, شیطان کا نعرہ یہی ہے, خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یعنی خود تو میں جہنم جانے والا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا کہ تم لوگ جنت چلے جاؤ, تم بھی میرے ساتھ جہنم چلو. اس لیے پروردگار سے کیا ختم کہا تھا, قسم یہی کہا تھا, یعنی میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تیری قسم, یعنی ایسا پکا قسم کھانے والا شیطان قسم کھا کر, وہ بھی کس کی ذات کی, احدیت کی, خدا کی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں تیری قسم تیرے ہی بندوں کو گمراہ کروں گا. اور کیا, ہر روز جو مرنے والے کتنے جنت جاتے ہیں کتنے جہنم جاتے ہیں. ہر روز جو مرنے والوں کی جو سنکھیا ہوتی ہے اس میں سے 90 جہنم جاتے ہیں, 10 جنت جاتے ہیں. کون کامیاب ہے یہاں پر؟ اغوا کرنے میں, گمراہ کرنے میں شیطان کامیاب ہے. نعوذ لمظلۃ الباطل, باطل کا کام ہی ہے کہ تمہیں پہنچا دے وہاں پر, ایک ایسے ڈیڈ اینڈ پر پہنچا دے جہاں پر تمہارا راستہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, امیر المومنین فرما رہے ہیں ڈیڈ اینڈ سے ہم لوگ نکالتے ہیں. ڈیڈ اینڈ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک ایسی جگہ جا کر ٹھہر جانا جہاں سامنے نہ راستہ ہو, نہ اس طرف راستہ نہ اس طرف, پیچھے گئے تو بھی حملہ. ڈیڈ اینڈ کہتے ہیں اسے, یعنی بری طریقے سے مرنا کہتے ہیں. ایسی جگہ مرنا جہاں پر کوئی بچانے والا نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے من یتق اللہ
यजअल लहू मखरजा, जो भी अल्लाह के रास्ते पर आ जाएगा, जो भी तक़वा इलाही के रास्ते पर आ जाएगा, यजअल लहू मखरजा, परवरदिगार उसके डेड एंड को खोल देता है। ये कुरान की आयत है। मखरजा यानी रास्ता खोल देना। एक रास्ता बंद हो गया, डेड एंड है, हम समझ में नहीं आ रहा है, अब हम यहाँ से कहाँ पर जाएं, किस तरीके से काम करें, कैसे काम करें। कभी कभार होता है हमारे साथ कि हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, कुछ फैसला नहीं कर सकते हम यहाँ पर। अल्लाह कह रहा है यजअल लहू मखरजा, मैं उसके लिए वहां पर रास्ता खोल दूंगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो उस पर भरोसा करेगा वो काफी है उसे मकसद तक पहुंचाने के लिए। इमाम फरमाते हैं अगर इस रास्ते पर आओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारे डेड एंड को खत्म करने की, क्योंकि बेहतरीन हाकिम अली के अलावा दुनिया में कोई नहीं मिला। तवज्जो करें, अली का मकसद सिर्फ जंगें नहीं थी, हमने अली को जंगों में महदूद कर दिया। जंगे खैबर, जंगे खंदक, अगर मैं बच्चों से पूछूं अली की तारीफ करो, एक बहुत से बहुत तारीफ ये होंगी, अहलुल बैत, तमाम इमामों का बाप। जंगे खैबर 2 उंगलियों से उखाड़ा, जंगे खंदक में मारा, अमर इब्न अब्दवत को पछाड़ा, मारा, वो अंतर वक्त हो गया, फला फला फला। अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटे ये बताओ कि अली का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अली का एडमिनिस्ट्रेशन उसे नहीं पता। अली के पॉलिसीज क्या थे 5 साल की हुकूमत में, नहीं मालूम। अली ने डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहा, नहीं मालूम। अली ने हुकूमत किस तरीके से की, नहीं मालूम। इस अली के इस जगह पर हमने फोकस नहीं किया। अली का एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नर्स की जो बॉडी थी इमाम की, उसके ऊपर इंतजाम कैसे था, अली के जुडिशरी कैसा था, अली का डेवलपमेंट कैसा था, यानी जमीन के बारे में, गरीबों को कैसा डेवलप करना। अगर गरीबों की बात आ रही तो हम यही कहते, यतीमों को रोटी दी अली ने, बेवाओं का ख्याल रखा, बेवाएं रोने लगी 21 रमजान को, बस खत्म। मेजर प्रोजेक्ट्स क्या थे अली इब्न अबी तालिब के अपनी हुकूमत के 5 साल की हुकूमत में। अली का हदफ ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एक चंद जंगों के जरिए से अली की जिंदगी खत्म कर दिया जाए, जबकि अली की पॉलिटिकल कैरियर अगर देखा जाए 5 साल की जो ज़ाहिरी खिलाफत का जो हुकूमत थी, उस हुकूमत में आधे से ज्यादा उम्र यानी 2 साल 2.5 साल से ज्यादा उम्र अली की जंगों में गुजरी, मैदानों में गुजरी। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 2 साल या 2.5 साल बाकी रह गए थे। इतनी अजीम डेवलपमेंट थी। अली का डेवलपमेंट सिर्फ 5 साल के हद तक का नहीं था, जैसा कि आजकल की हुकूमतें करती हैं। आजकल की हुकूमतें क्या है, 5 years प्लान, 5 साल हमें ये करना है, 5 साल के बाद मालूम नहीं दोबारा इलेक्ट होंगे या ना होंगे। लेकिन अली का प्लान क़यामत तक के लिए था कि अली ऐसा प्लान बनाना चाहते थे हर हुकूमत उसे इस्तेफादा करे। अली की निगाह में हुकूमत से मुराद ये नहीं था कि सिर्फ मेरे शिया, मेरी हुकूमत में आने वाला हर फर्द। इमाम ने जो मालिक अशकर को मिस्र भेजा था, उस खत में आप लोग देखें इमाम ने क्या लिखा, मालिक 2 किस्म के लोग तुम्हारे सामने होंगे मिस्र में, जो पर तुम हुकूमत करोगे 2 किस्म के लोग होंगे, इम्मा अखुल लक फिद्दीन व इम्मा नज़ीरुन लक फिल खाल्क़। एक तुम्हारा दीनी भाई होगा, जहाँ पर तुम हुकूमत करोगे वो तुम्हारा रिलीजन में रहने वाला होगा, शिया होगा, तुम्हारे जैसा एक आदमी होगा, इमाम का चाहने वाला होगा, फला होगा, ये तुम्हारे लिए एक ग्रुप है। दूसरी ग्रुप तुम जैसा एक मखलूक इलाही होगा, वो तुम्हारे दीन का नहीं होगा, हिंदू होगा, वो क्रिश्चियन होगा, ये तुम्हारी तरह नहीं होगा। तो 2 लोग हैं, तुम ये नहीं कि तुम शिया हो तो तुम शियों को अच्छी निगाह से देखो, इन्हें छोड़ दो। वहां फरमा रहे तुम दोनों को एक निगाह से देखो, दोनों के तरीका एक रखो, जो हाईली क्वालिफाइड है उसे तरजीह दो, उसे नौकरी पर लाओ। ये नहीं कि हाईली क्वालिफाइड आजकल की दुनिया आज चाहता है कि हर इंसान अपने मदद वाले को भरे, ये नहीं देखता ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकर आ जाता है, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में फसाद पैदा हो जाता है। तो इमाम फरमा रहे हैं फसाद ना हो, जिन जिन के हुकूम बराबर अदा कर दिए जाएंगे वहां कभी फसाद नहीं होगा। इसलिए इमाम ने फरमाया, ये अगर इमाम चाहते थे कह सकते कि भाई तुम ऐसा करो, शियों को प्रेफरेंस ज्यादा हमारे लोगों को बुलाओ, नहीं,
اس وقت ایران کا ایڈمنسٹریشن جو روحانی کا ایڈمنسٹریشن ہے جو بالکل اسی ہے، یہ ایک ٹیم سے پرٹیکولر نہیں ہے، یہ پچھلے حکومت جو پچھلی احمدی نژاد کی گورنمنٹ تھی اس میں کے بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، پچھلے لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی کام کریں گے. بہترین ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے جہاں پر عدالت میں فرق آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے. امام نے ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے کیا. جوڈیشری کس طریقے سے بنا امام نے؟ جوڈیشری یعنی ایک ایسی انڈیپینڈنٹ کونسل جو لوگوں کے عدالتی افیئرز کے اوپر نگاہ رکھے. یہاں سے کورٹ جاتے ہیں لوگ، اس دور میں بھی کورٹس تھے، امام کے باقاعدہ قضات بیٹھتے تھے ہر جگہ پر. ہر شہر میں امام ایک گورنر کو بھیجتے تھے، ایک قاضی کو بھیجتے تھے اور ایک نظامی یعنی آرمی کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے جنرل کو امام کے خاص لوگ جاتے تھے. جوڈیشری بڑا سخت تھا امام کا، کوئی معمولی نہیں تھا. گورنرز کو بھیجتے تھے، گورنرز کے اوپر نگاہ ہوتی تھی امام کی کہ کس طریقے سے کر کیا رہے ہیں، ان کا حالت کیا ہے. فوراً اگر امام کو انفارمیشن ملتی کہ یہ گورنر کے اندر یہ ہوگا، امام فوراً بلا لیتے تھے. کوالیفیکیشن نہیں ہوتی تھی، بلا لیتے فوراً. امام خود فرما رہے ہیں امام کے پاس جو اطلاعات آتی تھی انفارمیشن وہ 3 طریقے کی آتی تھی انفارمیشن. امام نے خود بیان فرمایا. اگر آپ امام کے کلام کے اوپر نگاہ کریں گے، جو گورنرز کو، جسٹس کو، اپنے ججوں کو جو امام نے خطوط لکھا ہے اس میں 3 طریقے کی انفارمیشن دائر کی امام نے. ایک، مجھے خبر دی گئی، ایک انفارمیشن، میں اس کو ایلابریٹ کروں گا تھوڑی دیر میں. مجھے خبر دی گئی. 2، لوگوں نے مجھے آ کر بتایا. 2. 3، میں نے اپنے پرسنل یعنی طریقے سے یہ خبر حاصل کی. 3 سورس آف انفارمیشن امام کے پاس ہے. یعنی امام کی انٹیلیجنس ہی تھی. ایسا نہیں کہ امام ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علم غیب ایک خدائی علم ہے تو امام قیامت تک دیکھ رہا ہے. لیکن باتیں نیچرل بھی ہوتی ہیں جو ایک اپلائی کرنے کے لیے حکومت میں امام کو بتانا پڑتا ہے. یہ سب کہ امام فرماتے ہیں کہ خط لکھتے ہیں فلاں حاکم کو، مجھے اطلاع دی گئی کہ تم امیروں کے دسترخوان پر بیٹھے جا کر. یہ اطلاع کہاں سے ملی امام؟ پھر اس کے بعد امام نے خط لکھا کہ مجھے لوگوں نے اطلاع دی کہ تم یہ کام کر رہے ہو. پھر اس کے بعد امام نے لکھا کہ میرے سورس آف انفارمیشن کے ذریعے سے جو اطلاع ہے تم نے یہ حرکت انجام دی. یعنی 3 قسم کے لوگ امام کے پاس تھے. ایک وہ لوگ جو کوفے آتے تھے، امام کوفے آتے تھے، امام بصرے کے حالات یا خوزستان کے حالات یا کسی اور جگہ کے حالات امام خود دریافت کرتے تھے اور اسے نوٹ کرتے تھے کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا. یہ ایک سورس تھا. دوسرا سورس آف انفارمیشن جو لوگوں سے آتا تھا، امام کے سیکنڈ کیٹیگری کے جو لوگ تھے ان لوگوں تک آتا تھا اور وہ لوگ امام کو ایک رپورٹ بنا کر پیش کرتے تھے کہ فلاں شہر میں یہ عاشور ہوا، فلاں شہر میں یہ ہوا. تیسرا انفارمیشن امام کے ڈائریکٹ بندے تھے ہر شہر میں جو ان کے ہر جز کے اوپر انفارمیشن لے کر امام تک بھیجا کرتے تھے. یہ انفارمیشن کا ایک طریقہ تھا. امام ایک حکومت کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں کس عظیم حکومت کا نام ہے علی بن ابی طالب کی خلافت. کوئی معمولی خلافت نہیں ہے. خود امام نے بعض لوگوں کو جو پچھلی حکومتوں میں جو گورنر یا دوسرے عہدیداروں پر تھے ان کو اسی جگہ پر بحال رکھا اور ان کو اپنا آدمی بنایا. مثلا آپ دیکھیں، آپ جو بعض صحابی ہیں ہمارے پاس، ہمارے یاسر کوئی امام علی کے پرانے نزدیکیوں میں سے نہیں تھے، بعد میں ہوئے. ہمارے یاسر خلیفۃ دوسرے خلیفے کے طرف سے کوفے میں وہاں کے خزانشی تھے، یعنی حساب رکھنے والے. کوفے کی حکومت کا جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا اس کا حساب رکھنے والے تھے اور ہمارے یاسر بہت لائل تھے دوسرے خلیفے تھے. امام نے انہیں برکنار نہیں کیا. امام نے ان کے ساتھ ایسا حال پیش کیا، اس طریقے سے امام نے ان سے رابطہ رکھا کیونکہ عادل آدمی تھے. ہمارے یہاں سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. امام اتنی محبت کرتے تھے کہ رہتے تھے دوسرے کی حکومت میں، امام سے محبت ہو گئی تھی. ایسے ایسے لوگ امام کی طرف تھے. امام نے سب سے بریلینٹ لوگوں کو اپنی طرف رکھا. کیسے؟ نہ ایک لفظ میں بھی خیانت نہیں کرنے والے.
تاکہ لوگوں کے ہو جتنے حالات ہیں بغیر کوئی سنسر کیے ہوئے امام تک پہنچائے. اس طریقے کا ایڈمنسٹریشن تھا امام کا. جوڈیشری کا کس عالم تھا, لوگوں کو مشخص کرتے تھے. امام پہلے بررسی کرتے تھے ان کے حالات, امام دیکھتے تھے یہ کس طریقے سے آیا سنبھال سکے گا. ایک بار ایک قاضی کو بھیجا, جج کو بھیجا بصرہ, جا کر بیٹھا جج, فرسٹ ڈے تھا اس کا, دوسرے دن خط آ گیا تم واپس آ جاؤ. فوراً واپس بلا لیا, وہ آپ واپس آ گئے. امام سے کہا کہ ابھی تو میں گیا تھا, ابھی تو میں ابھی آفس جمع تھا, ابھی تو پہلا عدالت کا مقدمہ میرے سامنے آیا, آپ نے مجھے سیک کر دیا. امام نے فرمایا پہلا کیس جو تمہارا ہوا مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ تم ایک پارٹی سے بڑی آواز میں بات کر رہے تھے, ایک پارٹی سے چھوٹی آواز میں بات کر رہے تھے. جج کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم ہر ایک کو ایک ایک آواز سے بات کرو یا ایک پر زیادہ نگاہ رکھو ایک پر کم نگاہ رکھو. جج نہیں کر سکتا ہے. جج کے کوالیفیکیشن میں اسلام نے جو بتایا وہ یہ ہے جج دونوں کے ساتھ برابر بات کرے گا. اگر ایک بار انہیں دیکھے گا تو انہیں بھی ایک بار دیکھے گا, ایک بات ان کی سنے گا تو ایک بات ان کی سنے گا. جج کے کوالیفیکیشن جو ان میں کمی رہ گئی تھی, ایک بار انہوں نے بڑی آواز میں بات کی, دوسری بار چھوٹی آواز میں بات کی, تو ان کو واپس بلا کے امام نے کہا آپ جسٹس میں نہیں رہ سکتے, اٹھا کر دوسرا عہدہ دے دیا. یعنی اتنا اسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا. امام علی شہادت کے وقت اپنے بیٹے سے فرماتے بیٹا میں نے اپنی حکومت میں اتنا دقیق ایڈمنسٹریشن کیا, کوئی ایک آدمی میری حکومت میں بھوکا نہیں سویا, کوئی ایک بے گھر نہیں تھا, کوئی ایک یعنی پریشان نہیں تھا, سب کو اس کا حق ملا, سب کو اس کا حق ملا. دنیا کیا کہتی ہے آج؟ دنیا کہتی تین چیز کو. پہلے کا کمیونسٹ کا نعرہ تھا, یہ کمیونسٹ کا نعرہ یہ تھا کہ دنیا کو تین چیز دو, ایک روٹی اچھی دو, دو کپڑا دو, تیسرا گھر دو. روٹی اور کپڑا, اچھا جاب, اچھا مکان, یہ تین چیز دو. پہلا دور پشاورزی کا دور تھا, فرسٹ ایج, یعنی آج سے 60 سال پہلے, 70 سال پہلے, 50 کے اوپر جو تھا جنگ, جو جنگیں تو پہلے تھا, جنگ جہانی سے پہلے, وہ پشاورزی کا دور تھا. کر محنت کا نعمت کا دور تھا. جتنی محنت کریں گے اتنا کھانا پڑے گا. بعد میں لوگوں نے چاہا کہ اس کو ایڈوانس کیا جائے, ایک ایڈوانس دور بنا ہے. ایڈوانس دور میں یہ دور ہوگا کہ اس دور کے اندر لوگوں کے پاس اناج ہونا چاہیے, لوگوں کے پاس گھر ہونا چاہیے, لوگوں کے پاس اچھی نوکری ہونا چاہیے, ایڈوانس والا دور. اس کے بعد دیکھا کہ ہمیں اور ایڈوانس دور لانا چاہیے, ہائیلی ایڈوانس والا دور. اس دور کو کیسے لائے؟ انہوں نے کتابوں کا ریسرچ کرنا شروع کیا, دیکھا کہ ایک ایڈوانس ترین دور جنت کا دور. جنت میں وہ ہوگا کہ انسان اپنے گھر بیٹھے میوے کو منگا لے گا, ہر چیز کو منگا لے گا, اسے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دنیا نے سوچا کہ ایسا ہائیلی ایڈوانس دور ہونا چاہیے کہ گھر بیٹھے ہر چیز آنا چاہیے. آج دیکھیں دنیا نے پرووائڈ کیا اس چیز کو, آپ گھر بیٹھے یونیورسٹی اپنے گھر میں لا سکتے, انٹرنیٹ, گھر بیٹھے آپ دکان کو لا سکتے, شاپنگ, گھر بیٹھے ہر چیز آپ گھر میں طلب کر سکتے. یعنی دنیا نے اس جنت کے کانسیپٹ کو پکڑ کر اس دنیا کے اندر آپ کے لیے ٹیمپرری جنت دے دی. یعنی تم گھر بیٹھے ایک انٹرنیٹ براؤز کرو, آپ کے گھر پر گاڑی آ کر رکے, ایک انٹرنیٹ براؤز کرو, سیکنڈ آور آپ کے گھر پر آپ کی منگائی ہوئی چیز آ گئی. ایک انٹرنیٹ براؤز کرو, آپ سے دنیا کے کسی اور کونے سے اس جگہ پر آپ کو ایک ایسی چیز آ گئی جو ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ہائیلی ایڈوانس دور, ہائیلی ایڈوانس دور, یہ ایسا دور جس میں انسان کو آرام زیادہ بخشا, زحمتوں سے نکال کر, محنتوں سے نکال کر ایک اسٹوپڈ دور کی طرف لے کر گیا. توجہ کریں, یعنی حماقت کی طرف. کتاب, انٹرنیٹ, کتاب بہتر ہے یا انٹرنیٹ بہتر ہے؟ ریسرچ کے لیے انٹرنیٹ بہتر ہے, اسٹڈی کے لیے کتاب بہتر ہے. اگر میں چاہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتابیں پڑھوں, یہ حماقت ہے, کیونکہ کتاب کا مزہ اور ہے, اس کا مزہ اور ہے. یعنی ہر چیز آپ ایک ذریعے سے نہیں لے سکتے, لیکن دنیا نے چاہا کہ اس کو اس دور تک پہنچائے. جو لوگ جنت کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں, دنیا میں اس طریقے سے بنا دے کہ لوگوں کا دماغ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جنتی میں. جو کریں آپ لوگ, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا نے ایک ہیومن بینگ کو دوسرے ہیومن بینگ کے اوپر سیڑھی بنایا, شیلڈ بنایا. ایسے نہیں کہ ہر ایک کو پرووائڈ کیا, شیلڈ بنایا. غریبوں کو اور بدتر کیا, امیروں کو اور آرام دیا.
गरीबों को बदतर हालत में ले गया, अमीरों को आराम की हालत में ले गया, गरीबों को वो चीज नहीं दिया जो अमीरों को दिया, इत्तेफाकन उन अमीरों को देने के लिए गरीबों से चूसा। आपके सामने सारी चीजें, गरीबों को चूसना यानी खेतियों से उनके सामान को लेना, हर चीज करना, बड़ी दुकानों में रखकर बेचना और बड़े अमीरों को महंगाई के दौर में लेकर जाना, हर लिहाज से आराम किया, गरीब को गरीब बनाए, अमीर को अमीर बनाए। इमाम फरमाते हैं अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, इससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन शहद की मक्खी करती है, क्योंकि शहद की मक्खी के पास ये तीनों है, काम भी है, बेहतरीन काम, प्योर हलाल काम, शहद को लाना जमा करना, घर भी है, बेहतरीन घर जिसे छत्ता जिसे कहा जाता है, जिसे न धूप बिगाड़ सकती न तूफान बिगाड़ सकता है, यानी बेहतरीन गजा भी है उनके पास, शहद जैसे गजा किसी के पास नहीं, इनके पास भी है। इमाम फरमाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन है, अली की हुकूमत में देख लो, उस दौर में अली ने 3 चीजों को कर दिखाया था, यानी कोई भूखा नहीं है। इमाम फरमा रहे खुदा की कसम फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब रहा। ये सिर्फ मस्जिद में दरबार रखने के बाद नहीं कहा इमाम ने, इसके बाद कई बार कहा। बेहोशी से उठते थे इमाम, बेटे हसन से कहते थे हाथ बताओ, हाथ को पकड़ते थे, प्यार करते थे अपने बेटे का हाथ, कहते थे फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया, रब खुदा के रब खाने काबा की कसम में कामयाब हो गया। बाबा कैसे? इसलिए कि बेटा मैंने हर चीज दे दिया, कोई चीज अपने पास नहीं रखा, मैंने इन्हें बेहतरीन जिंदगी बनाई, ये लोग रोटी कमा सकते हैं, इनके घर हैं, आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बेघर ना हो। इमाम फरमा रहे इसीलिए फुस्तु व रब्बिल काबा आखिर वक्त पे कहा कि तमाम हुकूक इलाही को अदा किया इमाम ने, कि कोई ये नहीं कह सकता ये जुमला। आखिर वक्त तक बताए किसने कहा ऐसा जुमला? किसी में थी हिम्मत कहने के लिए? किसी में नहीं थी, किसी ने नहीं कहा फुस्तु व रब्बिल काबा या इस जैसे के अल्फाजात, लेकिन तारीख में मिलते हैं, अभी हमारे पास मिलते हैं इस बात को कि एक आले गदीर कह सकते हैं, आले सकीफा नहीं कह सकते। आले सकीफा का इमाम जब मरने लगा तो कहने लगा कि अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि हक क्या है। आले सकीफा का इमाम कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि मर रहा हूँ, क्या हक है क्या नहीं है क्या बातिल है, मैं शक के आलम में मर रहा हूँ। लेकिन आले गदीर का इमाम खुमैनी जब मरने लगा तो उसके वसीयतनामे को उठा कर देखो, इमाम खुमैनी अपने वसीयतनामे में लिखते हैं बदिल आराम व नफ्स मुतमईन रूह के साथ सुकून कल्ब के साथ भाइयों और बहनों की खिदमत करते हुए इस दुनिया को खुदाफिज कहकर जा रहे हैं। आले गदीर जब मरता है तो यकीन के साथ मरता है, आले सकीफा जब मरता है तो बेयकीनी की मौत मरता है। क्यों? इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्ट रहा, अली हो, हसन हो, हुसैन हो, दीगर अइम्मा हो, ये सब मरते वक्त सलाम के साथ मरे, इनकी शहादत सलाम के साथ हुई, इसलिए कि इन्हें इनकी इमामतों के ऊपर इतना यानी सही तरीके से इंतजाम किया इमामतों का इन्होंने कि इन्हें शक की गुंजाइश ही नहीं। सिर्फ ये नहीं, इस किस्म के अल्फाज कहाँ पर भी मिल जाएं तो समझो कि वो हक है, वो हक है। अगर इमाम खुमैनी ने कहा था, अगर उनसे पहले मराजों ने कहा तो हक है, ये रास्ते हक के रास्ते, ये सब इंडिकेशन है हमारे लिए कि हम पहचानो इस दौर में जब शैतान हर जगह से जाल बिछाया हुआ है, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है इस रास्ते को अपनाने के लिए। रसूल का दौर आया, रसूल ने कहा नहीं नहीं नबी मोहम्मद नहीं, सिर्फ अल्लाह चाहिए हमें। देखिए लोगों की मेंटेलिटी। मोहम्मद का दौर आया, लोगों ने कहा मोहम्मद नहीं चाहिए हमें, सिर्फ अल्लाह चाहिए। अली का दौर आया, लोगों ने कहा अली नहीं चाहिए, सिर्फ मोहम्मद चाहिए। देखिए मेंटेलिटी। खुमैनी का दौर आया, कहा खुमैनी नहीं चाहिए, इमाम ज़माना चाहिए। खामेनी का दौर आया, कहा खुमैनी चाहिए, खामेनी नहीं चाहिए। यानी मेंटेलिटी स्टेबल नहीं है यहाँ पर। यही मेंटेलिटी इंसान को बातिल की तरफ टकेगी। जितना गाड़ियों में कंफ्यूज करेंगे चलाते वक्त, सिवाय एक्सीडेंट के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पिछलों को देखो, इबरत हासिल कर लो। पहले कहा कि अल्लाह चाहिए, मोहब्बत चाहिए, क्या कुफार कुरैश अल्लाह को नहीं मानते थे?
قرآن کہہ رہا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے کفار سے، کفار کہتے تھے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ کہتے تھے اللہ نے خلق کیا ہے۔ پھر بت کیا ہے؟ بت وسیلہ ہے اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ کو مانتے تھے، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے۔ اب جب پیغمبر کے پاس آئے علی کی بات آئی ماننے کی، کہا تو علی کو نہیں مانیں گے، صرف نبی کو مانیں گے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کافی ہے محمد، تم جتنا چھوڑ گئے ہمارے لیے کافی ہے، دوسرا نہیں چاہیے۔ یہی بات اب بھی ریپیٹ ہوئی۔ خمینی کی حکومت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ امام زمانہ ہے، یہ تو 13واں امام بنا لیا ہے۔ ہوا تھا نا یہ تو مسئلہ، یہ 13واں امام کا ایک ایسا جو لوگوں نے بنا تھا 13واں امام، جو کی عالم میں کفر کر گئے لوگ، معلوم جو کی عالم میں کفر کر گئے لوگ، ان کو خود نہیں معلوم ہے لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ 13واں امام کب ہوتا ہے؟ جب 12واں شہید ہوگا تو 13واں ہوگا۔ اس کا مطلب انہوں نے 12ویں کو شہید کر دیا، 13ویں کو لا دیا۔ کفر کر گئے یہ لوگ، جو کی عالم میں ایک عالم کا مذاق اڑانے کا امام کو قتل کر دیا، بنی اسرائیل کے قوم کا کام کیا۔ یعنی یہ کانسیپٹ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ریپیٹ نہ کریں اس دور کو اس دور میں، ورنہ بہت مشکل آ جائے گی۔ امام زمان چاہیے، خمینی نہیں چاہیے، صرف وہی اور کچھ نہیں۔ نہ یہ لوگ امام زمانہ کو خواب میں دیکھتے، نہ امام زمانہ سے ملاقات کرتے مسائل جاننے کے۔ اب امام خمینی کا دور ختم ہو گیا، رہبر کا دور ہے خامنئی کا، اب کہتے ہیں خامنئی نہیں چاہیے ہمیں، صرف خمینی چاہیے۔ اب خامنئی کے بعد دوسرا کوئی آئے گا تو کہیں گے یہ نہیں چاہیے خامنئی۔ ایک مینٹلٹی چلتے ہوئے رہی، اس مینٹلٹی والے کو بہت بڑا دھکا پہنچا تاریخ میں۔ تو یہ مینٹلٹی اس دور میں ریپیٹ کرتے ہیں، اسٹیبل رہے۔ اگر ان کے راستے سے ہٹیں گے، جو پروردگار کہہ رہا ہے نبی تمہیں جو دے دے اسے لے لو، نبی جو دے دے اسے لے لو، انکار نہ کرو۔ اگر ایک چیز تمہیں چینل کے تھرو مل رہی ہے تو اسے لے لو، اگر تم انکار کرو گے تو کہیں پہ نہیں رہو۔ اور یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ تم آرام سے اپنا نظریہ قائم کر کر اپنا دین چلاؤ۔ آ جائیے کل کی تقریر میں ریپٹا میں جو ہونے والے اس میں بتاؤں گا یہود اور شیعت کے مابین کیسی کیسی جنگیں چل رہی ہے۔ آج کے یہود کا کیا حربہ ہے؟ آج کے یہود کا حربہ وہی حربہ ہے جو ڈے ون شیطان کا حربہ تھا۔ اپنا نظریہ قائم کرو، اپنی ایک قوم بناؤ، ایک فرقہ بناؤ، اپنا ایک گروپ بناؤ، اپنا ایک ہر چیز بناؤ جو ولایت اللہ کے مقابل میں آ جائے۔ جب ولایت اللہ کے مقابل میں آ جائے تو دشمن پہچان لے گا کہ ولایت شیطان ہے، ولایت شیطان ہٹا دو، کچھ اپنا ہی ایک ایسا لیبل لگاؤ جو اللہ کا لیبل اور اللہ سے ٹکرانے لگے، علی کا لیبل اور علی سے ٹکرانے لگے، حسن کا لیبل اور حسن سے ٹکرانے لگے۔ یعنی ایک ایسا سسٹم جو چھٹویں امام کے دور میں تھا، یعنی خود حدیثیں بیان کی جاتی تھی، جھوٹی امام سے نسبت دی جاتی تھی۔ لوگوں کے لیے بڑا سخت دور ہوتا ہے۔ امام حسن کا بھی یہی دور تھا عزیزو، یہ ایام حسن ابن علی کے ایام ہے۔ بس میں نے اپنی تقریر کو یہاں ختم کیا۔ غور کریں آپ لوگ، پولیٹیکل لائف کے اوپر جا کریں ائمہ اہل بیت کی، آپ کو نہ جانے کیسے کیسے پہلو ملیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگانی اہل بیت کی ہمارے لیے ایک الگو بن جاتی ہے زندگی کرنے کے لیے، ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے اہل بیت۔ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے مقصد تک پہنچیں گے، اللہ ملے گا، رسول ملے گا، ہر چیز ملے گی، زندگی اخروی ملے گی۔ اگر ان کے راستے سے ہم ہٹ گئے، یعنی ان کے راستے سے مطلب ٹوٹلی ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم سے ہٹ گئے، سوائے ولایت شیطان کی کچھ نہیں ملنے والا۔ حسن ابن علی کے ساتھ یہی کیا لوگوں نے، یہ چاہ رہے تھے بعض فرار ہو جائیں، بعض نکل کر چلے جائیں، بعض حسن کے بارے میں، حسن ابن علی کے بارے میں لوگوں نے یہ پلان کیا تھا میدان میں جب جائیں گے جنگ کو ہم لوگ 7 8 10 لوگ پیچھے رہیں گے حسن ابن علی کے، میدان جب سامنے معاویہ کا لشکر ہوگا حسن ابن علی کو پکڑیں گے، ہاتھ پیچھے باندھ دیں گے، باندھ کر حسن کو گرفتار کر کے سامنے لے جا کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ ایک پلان یہ تھا۔ دوسرا پلان یہ تھا جنگ میں ہم محافظوں کے طریقے سے امام کے اطراف رہیں گے، یعنی امام کے اطراف رہنا محافظ جنگ میں، تاکہ امام کو کہیں سے بھی نقصان نہ پہنچے۔ رہیں گے ہم خود امام کو تلوار مار دیں گے پیچھے سے۔ ایک پلان یہ تھا اسیسینیٹ کرنے کا۔ تیسرا پلان یہ تھا کہ خود وقت سے پہلے اسیسینیٹ کر دیا جائے، یعنی
जंग से पहले। तो सोचो कि कितना मजलूम इमाम था। अगर आगे बढ़े यही लोग पकड़कर माविया को देंगे, अगर आगे बढ़े माविया को दे ना सके यही लोग पीछे से हसन को खत्म कर देंगे, अगर आगे नहीं बढ़े घर में बैठे रहे यानी मैदान जंग के बाहर रहे तो भी असैसिनेट कर दिया जाएगा। किसी भी हाल से हसन इब्न अली को अमान नहीं थी। अब इमाम हसन के ऊपर जरूरी था कि अपने आप को भी बचाए, अगर अपने आप को बचाएंगे तो दीन की हिफाजत हो सकेगी। कैसे बचाएं? बाहर से दुश्मन इंतजार कर रहा था कि आपस में दो मुसलमान के लश्कर लड़कर वीक हो जाए, उसके बाद हम हमला कर देंगे, हमला कर कर बिलाद इस्लामी को हम ले लेंगे, यानी रोम इंतजार कर रहा था। और उसके बाद आपस में बगावतें चल रही थी, लोगों के ऊपर टेरर अटैक्स हो रहे थे, यानी कई चीजें ये जो बाहर से अंदर से नामुनासिब हालात पैदा हो चुके थे। इमाम हसन इस वक्त एक लम्हे के लिए भी हुकूमत अपने पास नहीं रख सकते थे और दूसरा चारा नहीं था। इमाम जानते थे कि माविया ये मेरे शरायत के ऊपर अमल नहीं करेगा, इसके बावजूद इमाम ने हुकूमत, अगर इमाम हुकूमत दे देते तो भी मुसीबत लोगों की तरफ से, अगर हुकूमत न देते तो भी मुसीबत, यानी चार तरफ से मुसीबत के आग में गिरा हुआ इमाम। ऐसा मजलूम इमाम कि खुद जो इमाम के अतराफ चलने वाले जो थे लोग, उन्होंने इतना बड़ा खंजर लेकर इमाम के रान पर मारा कि वो लोग के खंजर हड्डी तक पहुंच चुकी थी, हड्डी को लगना वाक़ई था। इमाम बड़े तकलीफ में आ गए। रास्ता जो इमाम ने उस जगह से तय किया था मुख्तार के चचा के घर तक, इमाम बेहोशी के आलम में थे। इतना सख्त हमला किया था, यानी इतना सख्त हमला था, इमाम के जितने अतराफ में लोग थे अब ये आलम हो चुका था, सिवाय नजदीक के उनके किसी को नहीं छोड़ते थे नजदीक इमाम के, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं था। नजदीक तरीन लोगों ने जब खंजर चला दिया तो दुश्मन कहाँ पर है नहीं मालूम, ऐसा सब दौर था इमाम का। और उसके बाद इमाम का दूसरा मुश्किल तरीन मरहला ये था, इमाम अपने इस सुलह को उसके हवाले कर रहे जो बदतरीन आदमी, लोगों के लिए सख्त था ये भी। तीसरा, लोगों के जुबान से इमाम के लिए नाज़िबा कलमात, नऊज़ुबिल्लाह कोई बदतमीजी से बात करना, कोई आकर कहना या मुज़िल्लल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के जलील करने वाले, इमाम हसन से कहती है ऐ मोमिनों के जलील करने वाले, तूने जलील कर दिया, हम लोगों को माविया के हाथ भेज दिया। इमाम बैठाकर समझाते थे। फिर लोगों ने तौबा किया, बाद में तौबा किया, चाहने वालों ने तौबा किया, जो न्यूट्रल टाइप के जो रहना चाहते थे उन लोगों ने सिर्फ एलिगेशन लगाया। जब इमाम कूफा छोड़ने वाले थे लोगों ने खुशियां मनाई, और जितने खुशियां मनाए दूसरे दिन जब माविया आया रोने लगे, ये क्या कर दिया हमने। इमाम ने फरमाया था अगर तुम हम जैसे शरीफों की हुकूमत को छोड़ दोगे अल्लाह तुम पर रज़ील को मुसल्लत कर देगा। यानी ये कायदे कुल्लिया ये अल्लाह का, जो भी शरीफों को छोड़ देता है उस पर रज़ील हुकूमत करता है, उसे वो रज़ील के मातहत जाता है। ये कूफे वाले उसी रास्ते पर गए, जबकि बार बार इन लोगों को इमामों ने हिदायत दी। वो दौर और इस दौर में फर्क ये है, वो दौर में इमाम हाजिर था, लोग गायब थे। ये दौर में इमाम गायब है, लोग हाजिर हैं। कितना फर्क आ गया दौर में। अजीजों, इमाम तना रह गया, लेकिन इमाम मदीने में, इमाम खामोश है, इमाम कुछ नहीं कर रहा है, इमाम कुछ नहीं कह रहा है, उसके बावजूद भी दुश्मन मुतमईन नहीं। वजूद इमाम खुद खतरा है दुश्मन के लिए। दुश्मन ने चाहा कि हसन इब्न अली को खत्म करने में ही हमारी भलाई, कैसे खत्म करें। इमाम हसन के अतराफ तो इमाम के चाहने वाले पूरे, यानी घर वाले, हसन है, अब्बास है, दीगर हैं, छोटे बड़े तमाम बनी हाशिम के सिपाही, कैसे खत्म करें। घर के अंदर मोहरा था, जोजा थी, उसे जहर भेज दिया गया था। इमाम हसन वाहिद इमाम है जिसे कई बार जहर दिया गया, एक बार नहीं कई बार जहर दिया गया था, 3 बार कहें 4 बार कहें, नहीं मालूम तारीख में कितनी बार है,
3-4 बार तो जहर दिया गया था, लेकिन इमाम सर्वाइव कर गए, बच गए, इमाम शहीद नहीं हुए। लेकिन ये जो जहर बनाया गया था, इस जहर को लेने के लिए रोम से खुद यजीद गया ताकि सारा कॉन्फिडेंशियल रहे। इस जहर को लाया और उस जहर देने वाले ने कहा अगर एक बूंद दरिया में डाल दी जाए, तालाब में डाल दी जाए, तो तालाब इतना बर्बाद हो जाएगा कि फिर आइंदा ये पानी इस्तेफादे का नहीं रहेगा और तालाब के अंदर कोई चीज नहीं उगेगी, ना कोई चीज रहेगी अंदर, और इस तालाब से जो भी इस्तेफादा करेगा मरता ही रहेगा। एक बूंद, यानी ये सारे का सारा जहर लाया गया था। फिर इस जहर को भेजा, लालची दिलवर दी जा चुकी थी, अगर तू हसन को छोड़ेगी मैं तेरी शादी यजीद से करवाऊंगा, अगर तू हसन को ख़त्म करेगी शादी करवाऊंगा और इतना पैसा और इतनी हुकूमत तेरे हवाले करूंगा। यानी काफ़ी जाहिर बात है, जब यजीद हाकिम होगा तो ये औरतों की हाकिम हो जाएगी। इस लालच में आकर इसने जन्नत के अवज़ दोज़ख का मामला कर लिया। ये जहर आया अशस बिन गैस के ज़रिए से, इमाम के तरफ रहने वाले मुहाफिजों के पल पल खबर न थी कि इनके सामने से हसन की ज़ौजा के चैनल के ज़रिए से जहर अंदर जा चुका, लेकिन मुहाफिजों के ख्याल में तक ये बात नहीं थी, हमारे होते हुए जहर अंदर चला गया। ये जहर बड़ा खतरनाक था। सोचा कि इस जहर को कैसे दिया जाए। इस जहर को पानी में मिलाया गया, कूजे में। इमाम हसन को बहुत प्यास लगती। रात में इमाम जब नमाज पढ़ते थे बहुत पानी पीते थे, उस कूजे में मिला दिया गया जहर को। इमाम रात में उठे, निस्फ़े शब नमाज को ठहरे, नमाज अल्लाहु अकबर, नमाज खत्म हुई, इमाम ने कूजे को खोला, कासे में पानी को लिया, पीना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम के बदन के अंदर आग लगना शुरू हो गई। अब इमाम अकेला है, अल्लाह अल्लाह इमाम बिस्तर पर लौटने लगा। कैसे लौटने लगा जानते हैं आप? इमाम कितना मजलूम इमाम था। इमाम ने 2 ऐसी हरकतें अंजाम दी यहाँ पर जो वाकई तारीख पर सोचते रहेंगे तो मेरा रोना कम नहीं होगा। देखें कैसे। पहले तो इमाम अपने आप को संभाला, अंदर से आग लगी हुई थी। अजीजों, 2 इमामों को खतरनाक जहर दिया गया था, एक इमाम हसन, दूसरा इमाम अली रिजा को, और दोनों का हाल यही था। दोनों का हाल यही था। इमाम उठते, अंदर से आग लगी हुई है, कहाँ पर दबाए, कैसे दबाए, कौन सा पानी पिए? एक पानी में जब जहर निकल गया, अब दूसरे पानी पर मैं क्या भरोसा करूंगा? अल्लाह अल्लाह, जहर सारा नफूज कर गया, अंदर से बदन आग की तरह जलने लगा। इमाम बिस्तर पर तड़प रहा था। किस तरीके से तड़प रहा था? अपने हाथों से सीधा दबा रहा था, अपने पैरों को उठाकर पेट की तरफ दबा रहा था, कभी इस तरफ पलट रहा था, कभी उस तरफ। इमाम से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब एकाएक अंदर से बदन के अंदर ऐसे नर्वें चलने लगी, अब खून उबलने लगा, मुंह से ज़ाहिर होने लगा, कलेजे के टुकड़े निकलने लगे। उस हालत में बिस्तर पे गिर गए। अपने नन्हे बच्चे कासिम के पास आते, कासिम को बेदार किया, बेदार कर कर बुलाया, वही से आवाज से कहा, नहीं आवाज ने कहा, बेटा कासिम जाओ बबू को बुलाओ। लेकिन बच्चा 3 साल का, कैसे जाकर खबर दे? अपने बच्चे को बराबर बचपने में यतीम बनाया। आसीनों को बुलंद किया, कासिम के सर के बालों को बिखेरा, आसीनों को बुलंद किया, गिरे बाल चाट कर बोला, मिट्टी उठाकर सर पे लगाया, गाय पे थोड़ा खून लेकर उसके सर पर लगा दिया, फिर छाती पर अल्लाह अल्लाह यतीम के शक्ल में बनाकर कहा, जाओ बुबू के घर। कासिम दौड़ते हुए चले, ज़ैनब के घर पर दस्तक मार दिया, मिर्ज़ा ने दरवाजा खोला, वाह महिला। ज़ैनब आकर देखी, नन्हा कासिम, आंखों से आंसू, सर पर